بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور ڈیلی تعلیم چینل کو دیکھنے والے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ان کے صحابہ پر۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کا مبعوث فرمایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام آتے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے اور غیر اللہ سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ڈالتے تھے اور لوگوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے۔ انہی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ آپ کا ذکر قرآن پاک میں 9 پاروں میں مختلف صورتوں میں آیا ہے۔ بڑھاپے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا کی تو پروردگار عالم نے ان کی دعا کو منظور فرمایا، اور بی بی ہاجرہ کے بطن اطہر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پروردگار عالم جل جلالہ نے ٹھہرایا۔ پھر ایک کنویں پر ایک فرشتے نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو بشارت دی کہ تیرا فرزند ہوگا اور اس کا نام اسماعیل رکھنا، اور اس کی اولاد بہت پھیلے گی۔ جب بی بی ہاجرہ کا بیٹا پیدا ہوا تو فرشتے کی بشارت کے موافق اس کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب کہا ابراہیم نے، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بڑی محبت تھی، کبھی کبھی محبت کے ساتھ بوس و کنار میں مشغول ہو جاتے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بی بی ہاجرہ کو اور بمائے پیارے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایک بیابان میں لے جا کر چھوڑ دو۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمراہ لے کر مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ حکمت یہ تھی کہ پروردگار عالم کو ان کے ذریعے خانہ کعبہ بلکہ تمام عرب کو ان کی اولاد سے آباد کرنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بمائے بیوی اور بچے کے آب زمزم کے مقام پر پہنچے تو وہاں ایک درخت تھا۔ اس کے نیچے بیوی اور بچے کو بٹھایا اور آبدیدہ ہو کر واپس روانہ ہوئے۔ بی بی ہاجرہ پیچھے پیچھے جاتی ہیں اور کہتی ہیں، ہمارے حال پر رحم کرو، ہمیں ایسا بیابان میں کسی کے سپرد کر کے جا رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا محافظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ یہ سنتے ہی بی بی صاحبہ نے کہا، حسبی اللہ وتوکلت علی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے اور میں نے اس کی ذات پر توکل کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حسرت سے شام کا راستہ اختیار کیا۔ جاتے جاتے ایسی جگہ پہنچے جہاں بی بی ہاجرہ اور پیارا بچہ نظر نہ آئے۔ وہاں کعبہ کی طرف منہ کر کے بڑی عاجزی سے دعا کی، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ہمارے رب، بے شک میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کے جنگل میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے رب، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، تو کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں سے روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرمت والا گھر اس لیے کہا کہ یہاں رہنے والے اطمینان سے نماز ادا کریں۔ یہ پورا ذکر ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں گزر چکا ہے۔ پروردگار عالم نے سب دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم میں ربانی کی تعمیل میں ذرا ہچکچاہٹ بھی محسوس نہ کی کہ اپنی اہلیہ اور شیرخوار پیارے بچے کو بیابان میں چھوڑ کر چلے گئے۔ خدا کے حکم میں اتنی دیر لگانا بھی گوارا نہیں کیا کہ اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس جا کر تسلی کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جہاں بھی کوئی حکم ملا فوراً اس کو پورا کیا۔ ان پر یہ احسان کیا کہ پہاڑ کے پیچھے چھپ کر اپنے رب سے ان کی حفاظت اور امن و اطمینان کے لیے دعا کی۔ اس دعا کو پروردگار عالم جل جلالہ نے ایسا قبول فرمایا کہ یہ بے بس عورت اور بچہ نہ صرف خود آباد ہوئے بلکہ ان کے طفیل ایک شہر آباد ہو گیا۔
اور ان کے طفیل آج اہل مکہ ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے حکم سے آتے جاتے رہے۔ وہاں پر عالی شان عمارتیں جرہم کے لوگوں نے بنائیں اور اسماعیل علیہ السلام کے اخراجات انہوں نے اپنے ذمے اٹھائے، تو بی بی صاحبہ کو تسلی اور اطمینان ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کامل نشو و نما ہو رہی تھی، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو پروردگار عالم جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ میری رضا کے لیے پیاری چیز قربان کر۔ روضۃ العلماء میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذوالحجہ کی پہلی رات کو خواب دیکھا کہ ایک کہنے والا کہتا ہے، اے خلیل علیہ السلام، اپنی پیاری چیز کو ذبح کر۔ جب بیدار ہوئے تو چند بکریاں ذبح کیں۔ پھر دوسری رات ویسے ہی خواب دیکھا، صبح چند گائیں ذبح کیں۔ تیسری رات پھر ویسا حکم ہوا، صبح چند اونٹ ذبح کیے۔ ہر رات یہی خواب دیکھتے رہے اور قربانیاں بڑھاتے رہے۔ پھر 8ویں رات کو حکم ہوا کہ آزمائش عزیزدی سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ 9ویں رات کو بھی یہی حکم ہوا۔ پھر 10ویں رات یہی حالت دیکھی کہ شاعر اسلام کی خاطر ذبح کر۔ پھر اللہ تعالیٰ کے امر کی تعظیم کی اور ارادہ کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ میں گئے تو وہاں بھی کہا گیا کہ اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو اللہ کے لیے ذبح کر۔ تب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اسماعیل کو تیار کرو، میں اپنے دوست کے ہاں جاتا ہوں اور ساتھ اسماعیل کو بھی لے کر جاتا ہوں۔ والدہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غسل دیا، نئے کپڑے پہنائے، کنگھی کی، خوشبو لگائی۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا اور کہا، میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی اور چھری بھی خفیہ لے لی اور مینا کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے جانے کے بعد شیطان مشیخانہ صورت میں بی بی صاحبہ کے پاس آیا اور کہا کہ تو جانتی ہے کہ ابراہیم تیرے بیٹے کو کہاں لے جا رہا ہے؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا، اپنے دوست کے ہاں جا رہے ہیں۔ شیطان نے جواب دیا، نہیں، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا، ایسا کون سا باپ ہوتا ہے جو اپنے بیٹے کو ذبح کرے، اور پھر خلیل اللہ ایسا کام کب کر سکتا ہے؟ شیطان نے جواب دیا، تیری بات ٹھیک ہے، لیکن ان کو خدا کا حکم ہو گیا۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا، اگر حکم الہی ہے تو میں دل و جان سے راضی ہوں، یہ ایک بیٹا ہے، اگر اس جیسے 1000 بیٹے بھی ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کو تیار ہوں۔ شیطان وہاں سے مایوس ہو کر گیا۔ پھر موقع پا کر اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان کو بھی اسی طرح وسوسے دیے۔ اسماعیل علیہ السلام نے یہی جواب دیا، یہ تو میری ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہوں تو میں خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہوں۔ اس کاروائی سے بھی شیطان نا امید ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وسوسے دینے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا اور ڈھیلا اٹھا کر مارا اور اللہ کے حکم کی تعمیل شروع کی، جیسا کہ پروردگار عالم جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اسماعیل علیہ السلام دوڑنے پھرنے کا ہو گیا، کہا ابراہیم نے، اے بیٹے، میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، بس تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، اے میرے پیارے باپ، جو کچھ حکم کیا جاتا ہے کر، انشاءاللہ مجھے صابروں سے پائے گا۔ جب دونوں خدا کے حکم کو تسلیم کر چکے، پھر ڈالا زمین پر اسماعیل کو ماتھے کے بل اور پکارا، ہم نے اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، بے شک یہ بڑی آزمائش تھی اور چھڑا لیا ہم نے اسماعیل کو بدلے بڑی قربانی کے۔ یہ ایک دمبا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دمبا 40 سال تک جنت میں چرتا رہا اور چگتا رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہاڑی سے لے کر اترے اور کہا
کہ بیٹے کے بدلے اس کو ذبح کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں۔ پھر چھری اچھی طرح تیز کی اور اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر زور سے کھینچی، لیکن چھری نے ایک بال بھی نہ کاٹا۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جلدی کرو کہ خدا تعالیٰ کے حکم میں عدولی نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری تیز کی، پھر بھی کوئی بال نہ کٹا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پتھر پر مارا۔ چھری کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی۔ چھری نے کہا، اے ابراہیم، میں تیرا حکم مانوں کہ تیرے رب کا حکم مانوں؟ تو کہتا ہے کاٹ، اور تیرا رب کہتا ہے نہ کاٹ۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کا دمبا لے کر حاضر ہو گئے۔ پھر پہاڑ سے اللہ اکبر کی آواز آئی تو خلیل اللہ نے کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ تکبیریں پچھلوں پر واجب ہو گئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر تانبے کی تختی رکھ دی گئی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو جائے۔ جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 برس کی ہوئی تو بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ بی بی ہاجرہ کو حجر اسود کے پاس دفن کیا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس والدہ کے فراق میں پریشان ہو کر کہیں جانا چاہتے تھے۔ لوگوں نے مشورہ کر کے ایک اشراف گھر کی لڑکی سے نکاح کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ تشریف لائے تو بی بی ہاجرہ کی وفات سن کر افسوس کیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ان کی بیوی سے دریافت کیا کہ کہاں ہیں؟ کہا کہ شکار کو گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کی گفتگو میں مہمانداری وغیرہ پسند نہ آئی اور ساتھ ہی اس نے تنگی گزران کی بھی شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی کو فرمایا کہ اسماعیل کو کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو تبدیل کر دے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس اپنے گھر تشریف لائے تو آثار انوار معلوم ہوئے۔ بی بی سے دریافت کیا کہ گھر میں کوئی آیا تھا؟ تو بی بی نے کہا، ایک بزرگ آئے تھے، جاتے وقت فرما گئے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو تبدیل کر دے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دروازے کی دہلیز تو ہے اور وہ بزرگ میرے والد صاحب تھے اور تجھے اب طلاق ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں ایک نیک جمیلہ صالحہ بی بی آ گئی۔ دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اس عاقلہ صالحہ بی بی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہایت تعظیم کی اور بولی یہ کہ لونڈی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور میرے خامند حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار کو گئے ہیں۔ روٹی جو تیار تھی وہ حاضر کر دی اور مقدور سے زیادہ خاطر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت فرمایا کہ اسماعیل کو میرا سلام کہنا اور یہ بات بھی کہہ دینا کہ آستانہ تیرے گھر کا مناسب ہے اور ہماری طبیعت اس کی خوبی پر راغب ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو بی بی نے سارا ماجرا بیان کیا تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے غمگسار میرے والد خلیل خدا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ دہلیز قائم رکھنا یہ تیری خاطرداری کی وصیت ہے جو مجھے بصر و چشم قبول ہے۔ ان کے فرمان پر میں ہمیشہ تیرا غمگسار ہوں گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تورات کے قول کے مطابق 12 فرزند تھے جو مستقل قبائل عرب کے سردار تھے اور ایک بیٹی تھی جس کا بشامہ نام بتایا جاتا ہے، اور ان 12 بیٹوں میں 2 بہت مشہور گزرے ہیں، انیاوت اور کیدار۔ ان کا ذکر توریت میں اکثر کیا جاتا ہے۔ بنیاوت یا نابت اس کی اولاد اصحاب الحجر اور کیدار کی اولاد اصحاب القرص کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف سورہ مریم میں یوں بیان ہوئے، اور یاد کر کتاب میں ذکر اسماعیل کا تھا، وہ سچا اور تھا رسول نبی اور حکم کرتا تھا اپنے اہل کو نماز اور زکوٰۃ کا، اور وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب 126 سال کی ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا،
ان کے سامنے ان کی اولاد اور ان کی نسل کا سلسلہ بہت پھیل گیا جو حجاز، شام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیلا ہوا تھا۔ تورات میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر فلسطین میں ہے اور وہاں ہی ان کی وفات ہوئی، لیکن عرب کے مورخین کہتے ہیں کہ ان کی والدہ بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس بیت اللہ شریف کے قریب حرم شریف کے اندر دفن ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دعا ہے اللہ رب العزت اپنے تمام انبیاء علیہ السلام پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی خاطر بہت بڑی بڑی قربانیاں دی اور بہت مشکلات جھیلی، لوگوں کو سامنا کیا اور بہت برے برے حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا اور استقامت کے ساتھ لگے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنی شیان شان ان کا اعزاز و اکرام فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔